الحمدللہ ولی والصلاۃ علی نبی اما بعد۔ ہر چیز کے الحمدللہ ہر چیز کے خاطر می خواست، آخر آمد پتے پردہ تقدیر پدید۔ تمنائیں تھی، آرزویں تھی، اللہ نے آج اپنی آنکھوں سے ان تمناؤں کو موجودہ شکل میں ہمیں دکھلا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ نہال باغ تمنا ببرگ بار آمد، نہال باغ تمنا ببرگ بار آمد، بیا بیا کے بچمنم بہار یار آمد۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے چمن میں بہار آئی ہے، سارے احباب جمع ہے، تم بھی آؤ، میرے چمن میں بہار آئی ہے۔ میرے عزیزو، میرے بزرگوں، اس کے بعد میں ان سارے حاضرین، چاہے وہ علماء کرام ہو، مدعوین اعظام ہو یا سامعین حضرات ہوں، سارے حضرات کی خدمت میں سلام مسنون عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ان سارے حضرات کی آمد اور تشریف آوری سے جو میرے دل میں مسرت و انبساط کے جذبات جاگے، ان مسرت و انبساط کے جذبات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ از مقدمت دل شاد شد، ویران ام آباد شد، از مقدمت دل شاد شد، ویران ام آباد شد، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدی خوش آمدی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، آج سے 2 سال پہلے میں بھی منہ میں زبان رکھتا تھا، اور اس قسم کے اجتماع اور اجلاس کے مناسب شایان شان جو کلمات ہونے چاہیے میں اپنی زبان سے ادا کرنے کے اوپر بھی قادر تھا، بحمدللہ، اللہ کا شکر۔ لیکن ہائے تمنائے خام، ابھی 2 سال سے میں مرگ بستر پہ پڑا ہوا، ہمارے اندر اب کوئی حرکت نہیں رہی، کوئی فعالیت نہیں رہی۔ میں سوچتا تھا کچھ اور نظر آ رہا ہے کچھ اور۔ تو میں سبھی حضرات سے دعا کرنے کی درخواست دیتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ ہماری صحت کو اللہ تعالیٰ کم از کم 2 سال کے لیے برقرار رکھ دیں، تاکہ خدا نخواستہ دارالعلوم کے اجلاس 10 سالہ کے بعد جو وہاں انقلاب آیا اور بہتوں کے لیے وہ موت کا سبب بنا، اس قسم کے کسی بھی انقلاب سے اللہ اس کو دوچار نہ کرے، سارے کے سارے نظر بد سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ بہرحال تو میں اپنے مسرت و انبساط کے جذبات کے اظہار کے لیے اور سبھی حضرات کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہی پرانا ایک اقبال کا شعر ہے، از مقدمت دل شاد شد، ویران ام آباد شد، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدی خوش آمدی۔ بہرحال تو اب نہ تو میں وہ زبان رکھتا ہوں اپنے منہ کے اندر، اور نہ ہمارے جسم میں وہ طاقت ہے، اور نہ ہمارے حکیم اور معالج کی اجازت ہے۔ ہمارا حکیم، ہمارا ڈاکٹر معالج بڑی شدت کے ساتھ روکتا ہے کہ ہم بآواز بلند کچھ لمبی گفتگو کریں، تو ظاہر ہے کہ ہم سے کسی لمبی گفتگو کی توقع فضول تو کسی شخص کے، کسی حاضرین کے دل میں نہ ہوگا، اور اللہ کرے کہ نہ ہو۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ حضرات کی تسکین کے لیے کوئی لمبی گفتگو کروں۔ اس موقع سے میں سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ کے الفاظ کو مستعار لے کر کے پیش کرتا ہوں۔ جاننے والے جانتے ہوں گے، ایک اختلافی مسئلے کے نتیجے میں جب شاہ وقت نے حضرت امام کو تذلیل کی غرض سے بغداد کی گلیوں میں غلط انداز کی سواری پہ گھمایا، تو اس موقع پر حضرت امام نے فرمایا تھا کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں۔ میں انہی الفاظ کو مستعار لیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میرا ہی نام زبیر احمد ہے، اور میں عبدالشکور مرحوم کا بیٹا ہوں۔ میں ہی یہاں خدمت کا ایک عظیم ذمہ دار تھا اور ہوں۔ اسی خدمت کے ذمہ دار کو عرف عام میں ناظم کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج تم ہم کو ایک ناظم مت سمجھو، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کہوں کہ میں مدرسے کا ناظم ہوں، ہم کو ایک خادم سمجھو۔ تو میں اس مدرسے کا ایک خادم ہوں، اور میری خدمت کا دور 2 عرصے پر محیط ہے۔
ایک وہ زمانہ تھا جب کہ میں یہاں آیا تھا، میں جوان تھا بحمداللہ، قدرت تھی، طاقت تھی، اور بظاہر ہر قسم کی حرکت و فعالیت تھی۔ عینی حرکت و فعالیت کے نتیجے میں بحمداللہ اس دور کے اندر بھی جو میں نے مدرسے کی خدمت کی تو مدرسے کو ہم جہتی انداز کی ترقی ملی، یہ اللہ کا کرم ہوا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد تقریباً 9-10 سال تک میں یہاں کا خادم رہا، اشرف علوم کی خدمت کرتا رہا، اور ہر دن اس کو کسی نہ کسی جہت سے ترقی کے عروج پر لے جانے کی کوشش کرتا رہا، اور بہت کامیابی ملی۔ جاننے والے جانتے ہوں گے، دیکھنے والے دیکھے ہوں گے۔ لیکن اس کے 10 سال کے بعد مولانا منت اللہ رحمانی امیر شریعت بہار اور قاضی مجاہد علیہ السلام قاضی شریعت امارت شریعہ کے اصرار اور طلب پر میں چلا گیا جامعہ رحمانیہ خانقاہ منگیر، اور جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کے اندر بھی وہی تدریس فقہ و حدیث کی خدمت انجام دیتا رہا۔ تقریباً 10 سال بھی کم و بیش میں وہاں خدمت انجام دیتا رہا کہ اسی درمیان میں دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے اندر یہی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ ہیں اور حضرت مولانا رضوان القاسم مرحوم علیہ الرحمہ ہیں۔ ان دونوں کی دعوت اصرار کے ساتھ برابر منگیر میں ہمارے پاس آتی رہی کہ آپ یہاں یعنی سبیل السلام حیدرآباد کے اندر بخاری شریف کا درس دیں، اعداد تدریس بخاری سے معزز ہوں اور شرف تدریس بخاری سے مشرف ہوں۔ دعوت آتی رہی، میں ٹالتا رہا۔ جب دعوت میں کثرت ہوئی تو میں نے خانقاہ منگیر کے اس زمانے میں جو موجودہ شیخ الحدیث صاحب تھے مولانا شمس الحق صاحب، ان سے پوچھا، استفسار مشورہ تھا، ان سے پوچھا کہ ایسے ایسے دعوت آ رہی ہے فلاں جگہ سے، کیا آپ کا مشورہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے جو لیٹے ہوئے تھے اب بیٹھ گئے اور بڑی سنجیدگی سے فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ کانا متکئا فجلس وقال، اسی کیفیت کے ساتھ وہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مولانا یہ تو ایسا بڑا شرف ہے، ایسا بڑا اعزاز ہے کہ اس شرف اور اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند جیسے ادارہ میں آپ کے اساتذہ کے اندر آویزش اور تفتیش ہوئی تھی، آپ کو بلا طلب وہاں بلایا جاتا ہے تدریس بخاری کے لیے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، آپ اللہ کی اس نعمت کی قدر کر لیں۔ چنانچہ میں نے اسی مجلس میں فیصلہ کر لیا کہ اب انشاءاللہ میں حیدرآباد جاؤں گا اور وہاں تدریس بخاری کے شرف سے مشرف ہوں گا۔ وہاں گیا اور تقریباً 4 یا 5 سال میں نے اس شرف سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور اللہ نے اس اعزاز سے ہم کو معزز کیا۔ 5 سال کے عرصے میں یہاں کے ناظم مولانا طیب صاحب علیہ الرحمہ کی وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد یہاں کے جو ارباب اہل و عقد تھے یہ ہمارے اس دور کو دیکھے ہوئے تھے جو ہماری دور جوانی کا تھا۔ اس دور جوانی کے اندر میری خدمتوں کو دیکھ چکے تھے اور مدرسے کی ترقیوں کو بھی دیکھ چکے تھے۔ ان سارے لوگوں کو احساس ہوا کہ اب مولانا زبیر احمد صاحب کو دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد سے کسی بھی طرح یہاں منتقل کیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کے خطوط پہنچتے رہے اور میں نے آخر میں آ کر کے حضرت مولانا ظفیر الدین صاحب مفتی دارالعلوم مرحوم علیہ الرحمہ ان سے مشورہ لیا کہ ایسا خط کنھوا سے آ رہا ہے، میں نے وہاں 19 شرطیں لکھی ہیں کہ ان 19 شرطوں کو اگر تم سب منظور کر لو تو میں آ سکتا ہوں۔ وہ لوگ اس 19 شرطوں کے بجائے کہتے ہیں کہ 1900 شرطیں لگا لیجیے لیکن آپ آ جائیے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ مشورتاً سے کچھ لوگوں سے پوچھا تو کسی نے اس کی رائے نہیں دی کہ تم سبیل السلام کو چھوڑ کر کے حیدرآباد کنھوا جیسے کردے علاقے میں پھر جاؤ، دیہات کے علاقے میں۔ لیکن ایک مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب علیہ الرحمہ کی رائے ہوئی کہ مولانا اللہ کا دیا کھانے پینے کو آپ کے پاس گھر پر ہے، زمین جائیداد بہرحال تھی اللہ کی نعمت تو وہ ہے، اس لیے پیسے کی کمی بیشی پر تو آپ کو نظر نہیں رکھنی ہے، اور کسی بھی با کمال مدرس کی ترقی کا آخری معیار وہی تدریس بخاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شرف سے بھی مشرف کر دیا، اس اعزاز سے بھی معزز بنا دیا، آپ 5 سال بخاری شریف کا درس دے چکے ہیں۔ اگر آپ کنھوا چلے گئے تو کنھوا جانے کی کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے، وہاں کنھوا جانے میں کوئی وجہ کشش نہیں ہے، بلا وجہ کشش کے بلا وجہ ترجیح کے آپ کنھوا جائیں گے۔ وہ اپنے علاقے وہ بھی تھے یہی دربھنگہ ہی ضلع کے مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب، تو کہا کہ اگر آپ کے جانے سے اپنے علاقے کا وہ تنزل کا شکار مدرسہ سنبھل گیا اور ترقی پذیر ہو گیا، چونکہ آپ بلا وجہ کشش کے وہاں منتقل ہوں گے، کوئی وجہ کشش ہے نہیں، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہاں کی خدمت آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی، چلے جائیے۔ ان کا مشورہ ہوا اور اس انداز سے اللہ کے بندے نے مشورہ دیا تو اسی مجلس میں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ جب یہاں آیا تو کیا کہیں کہ یہاں کے حالات کیسے تھے۔ ہمارے اس زمانے کے اساتذہ کم ہیں
مگر ان سبوں سے بادب درخواست کرتا ہوں کہ تم برا نہ مانو، میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، اور تلخ بات یہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ یقیناً تلخ ہی ہوا کرتی ہے۔ جب آیا تو یہاں کے اساتذہ 10 کرسی بنا کر کے میدان کے اندر مغرب بعد لگا کر کے گپ شپ کرتے تھے، چاہے کبھی لڑ جاتے تھے، اور ان علماء اور حفاظ کی لڑائی کو فیصل کرنے کے لیے یہ گاؤں کے شوربا کے ممبر، شورا کے ممبر نہیں، ہم تو کہتے ہیں شوربا کے ممبر، یہ شوربا کے جاہل ممبر آتے تھے اور ان علماء اور حفاظ کے جھگڑے کا فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ نے ہمارے اندر اتنی حکمت رکھی، اتنی قدرت رکھی کہ ان سارے اساتذہ کے اندر میری تبلیغ نے اثر کیا اور ان لوگوں کے اندر مطالعے کا ذوق پیدا کیا، اور مغرب کے بعد اب سب اپنے اپنے کمرے کے اندر مطالعہ کرنے لگے۔